کئی بار چیلنج کیا، میرا ایک نظریہ ایسا نہیں ہے جو 1400 سال میں کسی نہ کسی مکتب فکر کا نہ رہا ہو. ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے اصحاب ہیں. یہ روایت اصول محدثین پہ سندن ضعیف ہے. فرقوں والے معاملے میں خبر ہے کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے فتنوں سے اپنی امت کو باخبر کیا. امت میں کون کون سے فتنے رونما ہوں گے، چھوٹے سے لے کر بڑے فتنوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو باخبر کیا. ان فتنوں میں سے ایک فتنہ جو امت کے اندر برپا ہونے والا تھا وہ تھا اختلاف، انتشار. اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو باخبر کیا. سنن ابی داؤد میں 4607 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا. تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا، زندگی گزارے گا، پس وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، اختلاف ہوں گے. اب حضور نے اختلافات کی خبر دے کر ساتھ اپنی امت کی رہنمائی بھی کر دی کہ تم نے ایسے اختلاف کے وقت کیا کرنا ہے. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری اور میرے وہ خلفاء جو مہدیین راشدین ہیں ان کی سنت لازم ہے، ان کا طریقہ لازم ہے. اختلاف ہوگا، اختلاف کے موقع پر تم نے کیا کرنا ہے، تم نے میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا ہے. اسی طریقے سے امت کے درمیان ہونے والا جو افتراق، انتشار اور اختلاف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر دی. اور صحیح حدیث درجنوں کتب احادیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 18 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، جن میں سے بالخصوص جو معروف روایات ہیں کتب احادیث پہ ملتی ہیں جن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے، ان میں سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عوف بن مالک سے، سعد بن ابی وقاص، عمر ابن عوف المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو امامہ الباہلی، حضرت انس ابن مالک، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ان صحابہ کرام سے کتب احادیث میں روایات اور احادیث موجود ہیں. اور جو ہے نا وہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں یہ روایت جو میں پیش کرنے لگا ہوں یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے اندر ہونے والے افتراق، انتشار کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کی جو قوم ہے وہ 72 گروہوں میں تقسیم ہو گئی اور میری یہ امت 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی. اور اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجن سے زائد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کیا. سنی شیعہ دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اب اس حدیث کے حوالے سے دو طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ منکرین حدیث کا جو سرے سے حدیث کے منکر ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، حدیث مانتے نہیں ہیں سرے سے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو منکرین حدیث کے کھاتے میں تو ڈالنا نہیں چاہتا لیکن وہ محرفین حدیث کے کھاتے میں آتا ہے. ایک تو وہ جو سرے سے حدیث کو نہیں مانتے اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کو ماننے بغیر چارہ نہیں ہے. اگر نہ مانیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو لوگ لعن طعن کریں گے. اب وہ مانتے تو ہیں لیکن مان کے اس میں تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں، حدیث میں تحریف کرتے ہیں، حدیث کا معنی تبدیل کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی امت کو خبر دی ہے کہ اس طرح امت کے اندر افتراق، انتشار ہوگا تو اس میں مکمل حضور نے رہنمائی بھی کی ہے. مثال کے طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابی داؤد میں 4597 نمبر حدیث ہے اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا ان من کان قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ. خبردار، تم سے پہلے جو قومیں تھیں بنی اسرائیل کی وہ 72 گروہوں میں تقسیم ہو گئی. وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 اور میری یہ امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی. ستفترقو 73 گروہوں میں، 73 فرقوں میں
تقسیم ہو جائے گی، اور فرمایا کہ ثنتان و سبعون فی النار و واحدۃ فی الجنہ، ان میں سے 72 جہنمی اور ایک جنتی ہوگا، 72 جہنمی اور ایک جنتی ہوگا۔ اب اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جب یہ سرکار کی خبر سن لیتے ہیں تو حضور نے ان کی مزید رہنمائی فرمائی کہ 72 تو جہنم جائیں گے تو ایک جنت جائے گا، اور وہ ایک جنت میں جانے والا کون ہے؟ ہی الجماعت، وہ ایک جماعت ہے، وہ جماعت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح کر دیا کہ وہ ایک جماعت ہوگی۔ اب جو منکرین حدیث ہے وہ تو مانتے نہیں حدیث کو، اور جو محرفین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیث ہے، لیکن جو ہے نا وہ اس میں حدیث میں تو صرف خبر دی گئی، ایک غیبی خبر ہے۔ اور ان محرفین حدیث میں سے ایک محمد علی مرزا جیلمی ہے، وہ کہتا جی کہ وہ حدیث میں خبر دی گئی ہے، جس طرح حدیث میں یہ خبر دی گئی ہے کہ قرب قیامت عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب عورتوں کو اس طرح کا باریک لباس پہنانا شروع کر دیا جائے، یہ تو ایک خبر تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں دی ہے۔ اچھا، کہتا ٹھیک ہے وہ یہ خبر ہے، کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے ان میں سے کسی کا حصہ بننا ہے، ان 73 فرقوں کا تم نے حصہ نہیں بننا، حصہ بننے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا۔ جبکہ اسی حدیث میں سنن ابی داؤد ہی کو اٹھا کر دیکھ لیں، 4597 نمبر حدیث میں، اس میں جب حضور نے 73 فرقوں کی نشاندہی کی کہ 73 فرقے ہوں گے، تو فرمایا کہ 72 جہنمی اور ایک جنتی، یعنی گویا کہ مرزا صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ تم نے جہنمی کا حصہ بننا ہے، نہ تم نے جنتی کا حصہ بننا ہے، نہ جہنمی کا نہ جنتی کا۔ اور پھر آگے یہ ہے کہ ہی الجماع، جو ایک جنتی ہے وہ جماعت ہے، اور اس حدیث کے اوپر بہت ساری دیگر احادیث اور روایت موجود ہیں جو اسی مضمون کو سپورٹ کرتی ہیں، جس طرح کہ سنن ابی داؤد کی ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے 4607 نمبر، کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان اقدس ہے وہ متعدد کتب احادیث میں ایک حضور کا خطبہ ہے، جامع ترمذی میں اس کا رقم نمبر ہے 2165۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام جابیہ پر ٹھہرے، اور وہاں ٹھہر کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ آج میں اسی مقام پہ کھڑا ہوں جس مقام پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی جس طرح حضور نے خطبہ دیا تھا آج میں تمہیں اسی طریقے سے خطبہ دے رہا ہوں۔ اور آپ نے مکمل پوری ڈیٹیل حدیث میں اس میں سے چند الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ حدیث میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ اکرام کے بارے میں پیروی کی وصیت کرتا ہوں، میرے صحابہ کی پیروی کرنا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشو الکذب، فرمایا کہ پھر ان کے ساتھ جو ملنے والے ہیں، پھر جو ان کے ساتھ ملنے والے ہیں، پھر اس کے بعد کذب اور جھوٹ جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ علیکم بالجماعہ و ایاکم الفرقہ، تم پر جماعت کی پیروی لازم ہے، جماعت کے ساتھ رہنا لازم ہے، و ایاکم الفرقہ، اور فرقوں سے، اور جو ٹوٹ کے الگ ہونے والے ہیں، انتشار اور افتراق کا شکار ہونے والے ہیں، ان سے بچنا لازم ہے، ان سے بچنا لازم ہے۔ تو پیروی کس کی کرنی ہے؟ جماعت کی۔ سنن ابی داؤد کی 4597 نمبر حدیث، جامع ترمذی کی 2165 نمبر حدیث، اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کی پیروی کرنی ہے، تم نے جماعت کا حصہ بننا ہے، تم نے جماعت کا جو ہے وہ ساتھ دینا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تم نے کسی کا حصہ نہیں بننا، نہ جہنمیوں کا، نہ جنتیوں کا، نہ جماعت کا، نہ فرقوں کا، کسی کا حصہ نہیں۔ جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں خبر دی ہے کہ 73 فرقے امت میں ہوں گے، وہاں دوسری خبر یہ دی ہے کہ ان میں سے 72 جہنمی اور ایک جنتی، اور اس جنتی کی نشاندہی بھی کر دی ہے کہ وہ جنتی کون سا ہوگا؟ جماعت ہوگی، یعنی جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہوگی۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کی اجتماعیت اور مسلمانوں کی جماعت جو ہے، سواد اعظم جو ہے وہ اہل السنہ والجماعہ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو جماعت ہے وہ خلفائے راشدین سے لے کر آج تک اہل سنت و جماعت کے اندر ہی وہ نظریات اور وہ عقائد جاری و ساری ہیں جو بحمد تعالیٰ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہیں۔ اس کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں پورا باب قائم کیا ہے،
2165 نمبر حدیث کے اوپر ما جاء فی لزوم الجماعہ، جماعت کو لازم پکڑنے کا بیان، اور پھر قرآن مجید کی آیات اور دیگر احادیث طیبات بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ جو جماعت ہے صحابہ کرام کی، اس کے ساتھ، اس کے دامن کے ساتھ وابستگی ضروری ہے۔ مثلا قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کی پیروی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر وہ پھرا ہم اس کو ادھر پھیریں گے، وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اس کو جہنم میں پھینکیں گے، اور وہ جو ہے وہ جانے کی بری جگہ ہے۔ کس کو پھینکے گا جہنم میں؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی پیروی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے مومنین کون ہیں؟ حضور کے صحابہ کرام۔ تو اس آیت کا جو ہے وہ مطلب اور منشا اور مراد بھی واضح ہے کہ جس نے صحابہ کرام کی پیروی کو چھوڑا اور صحابہ کرام کے رستے کو چھوڑا، اور صحابہ کرام کے رستے کو چھوڑ کے جو الگ ہوگا، مومنین کے رستے کو چھوڑ کے جو الگ ہوگا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ کو چھوڑنے والے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر احادیث طیبات ہیں، جن میں سے جامع ترمذی میں 2166 اور مستدرک علی الصحیحین میں 398 نمبر حدیث ہے، اور اس کے علاوہ 2167 نمبر حدیث جامع ترمذی میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ جو جماعت کے ساتھ رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ابن ماجہ 3950 نمبر حدیث ہے، اور اس کے بعد مستدرک حاکم میں 395 اور 399 نمبر حدیث ہے، فرمایا کہ اتبعوا سواد الاعظم علیکم بالسواد الاعظم، تم پر مسلمانوں کی بڑی جماعت کی پیروی اور ان کا ساتھ لازم ہے۔ یہ ساری احادیث، اور اس کے اوپر میں اہل تشیع کے ہاں جو مسلمہ کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ خطبہ نمبر 125 اور صفحہ نمبر 353 پر مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا خطبہ جو نہج البلاغہ میں اہل تشیع کے ہاں جو معتبر کتاب ہے اس پہ موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ فَلْزَمُوهُ وَلْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، سواد اعظم مسلمانوں کی جو بڑا گروہ ہے اس کے ساتھ لگ جاؤ، اس کو لازم پکڑ لو۔ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اللہ کی تائید اور نصرت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور فرماتے ہیں اختلاف انتشار سے بچ کے رہنا۔ فَإِنَّ الشَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ، جو جماعت سے الگ ہو کے بکھر جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، وہ شیطان کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ساری زندگی خلفائے راشدین کے ساتھ گزاری، جماعت کے ساتھ گزاری ہے۔ تو جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا۔ اب 73 گروہ ہوں گے، 73 گروہ میں سے 72 جہنمی اور ایک جنتی، اور اس کی نشاندہی فرما دی گئی کہ وہ ایک جماعت ہے۔ وہ کون سی ہے؟ جماعت ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال اقدس کے بعد جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، مسلمانوں کا اتفاق ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ساتھ ہے، اور بالخصوص خلفائے راشدین کے ساتھ ہے۔ تو ہم یہ جو کہتے ہیں نا اہل السنہ والجماعہ، یہ سنن ابی داؤد کی 4607 نمبر حدیث سے بھی، اور الجماعہ ہی الجماعہ سنن ابی داؤد کی حدیث کے مطابق بھی اہل السنہ والجماعہ، یعنی نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کی سنت والے، والجماعہ اور مسلمانوں کی جماعت والی جو طبقہ اور گروہ ہے اس کا نام اہل السنہ والجماعہ ہے۔ اور پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اہل السنہ والجماعہ کا لفظ استعمال کیا، تابعین نے استعمال کیا، تبع تابعین نے استعمال کیا، ائمہ محدثین نے بھی، جو امت کے اندر ہونے والے افتراق انتشار کی بنیاد پر جو مسلمانوں کا سواد اعظم اور بڑی جماعت تھی، اس کے لیے اہل السنہ والجماعہ کا لفظ استعمال کیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف قسم کے باطل گروہ اور باطل فرقے پیدا ہوئے، مثلا خوارج، روافض،
مرجیہ، مشبہہ، مجسمہ اور معتزلہ، دیگر قدریہ، جبریہ گمراہ فرقے پیدا ہوئے۔ کسی نے عذاب قبر کا انکار کر دیا، کسی نے شفاعت انبیاء کا انکار کیا، کسی نے کرامات اولیاء کا انکار کیا، کسی نے کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، کسی نے جو ہے وہ عذاب قبر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دیگر گمراہ فرقوں نے گمراہیاں اختیار کی۔ مثلا مجسمہ نے اللہ رب العزت کو مجسمہ قرار دیا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ قدریہ نے تقدیر کا انکار کیا، جبریہ نے انسان کو مجبور محض مانا۔ تو جب یہ اس طرح کے گمراہ فرقے نکلے، ان سب کو جب پوچھا گیا کہ تم کون ہو، تو وہ آج بھی اس طرح کے گمراہ فرقے وہ کہتے ہیں مسلم ہیں۔ اب اپنے آپ کو اس طرح کے گمراہ فرقے بھی مسلمان کہتے تھے۔ تو اس افتراق اور انتشار اور اس گمراہی کے نکلنے کے بعد مسلمانوں نے اور صحابہ اکرام سے لے کر تابعین پر ائمہ مجتہدین اور دیگر امت کے اکابرین نے جو لفظ مسلمانوں کی بڑی جماعت اور سواد اعظم کے لیے استعمال کیا وہ ہے اہل السنہ والجماعہ۔ یہ امام ابن ابی حاتم المتوفیٰ 327 ہجری ان کی کتاب ہے تفسیر ابن ابی حاتم۔ اس میں سورہ آل عمران کی آیت کی تفسیر میں حبر الامہ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے، جس آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ جس دن قیامت کے کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، اور کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تبیض وجوہ، اس آیت یوم تبیض وجوہ، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، فرماتے ہیں قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اہل سنہ والجماعہ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ دیگر تابعین، تبع تابعین سے بھی یہی منقول ہے کہ وہ مسلمانوں کی عظیم جماعت اور سواد اعظم کے لیے اہل سنہ والجماعہ کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم میں امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم میں 27 نمبر روایت ذکر کیا۔ امام محمد بن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں اور درجنوں صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ لما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہوا، مراد یعنی گمراہ لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے، گمراہ فرقے نکلنے شروع ہو گئے، تو سب پہلے جب کوئی بندہ حدیث بیان کرتا تھا تو ہم پوچھتے نہیں تھے کہ حدیث کس نے بیان کی ہے۔ جب گمراہ فرقے نکلنے شروع ہو گئے اور فتنہ واقع ہو گیا، قالوا سموا لنا رجالکم، تو پھر کہا گیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں حدیث کس نے بیان کی ہے، حدیث بیان کرنے والے کا ذکر کرو۔ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، دیکھا جاتا کہ بیان کرنے والا اہل سنت ہے، فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، تو اس کی حدیث کو لے لیا جاتا، اور اگر وہ اہل سنت نہیں ہوتا تھا تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ اب یہاں غور کریں، یہ صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں، مسلم شریف مقدمہ صحیح مسلم کی روایت نمبر 27 ہے، يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، یہ نہیں کہا يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْكَلِمَةِ کہ جو کلمہ پڑھتا ہوتا اس کی حدیث کو لے لیتے، نہیں کہا جو اہل سنت ہوتا اس کی حدیث کو لے لیتے، کیونکہ کلمہ پڑھنے والے کئی ایسے تھے جو کئی گمراہیاں اختیار کر چکے تھے، جو نعوذ باللہ تعالیٰ کس قدر گمراہی اور بے دینی جو ہے وہ اختیار کر چکے تھے۔ عذاب قبر کے منکر ہو گئے، قرآن کو مخلوق کہنا شروع کر دیا، اور شفاعت انبیاء کا منکر، کرامات اولیاء کا انکار، اور دیگر بڑے بڑے انہوں نے گمراہی والے عقیدے اختیار کی، صحابہ اکرام کو کافر کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو پھر کہتے ہیں يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، دیکھا جاتا کہ بیان کرنے والا اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو لے لیا جاتا۔ اب دیکھیں یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، دیکھا یہ جاتا تھا کہ یہ اہل سنہ ہے تو اس کی حدیث کو لیا جاتا، اور اگر اہل سنہ نہ ہوتا تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع ترمذی میں لکھتے ہیں ہاکذا قول اہل العلم من اہل سنہ، ایسے ہی یہ قول ہے اہل علم کا اہل سنت و جماعت میں سے۔ تو اہل سنت کا لفظ جو ہے وہ صحابہ اکرام سے لے کر تابعین اور تابعین سے لے کر ائمہ محدثین کے نزدیک بھی استعمال ہوتا رہا۔ اور مرزا جیلمی صاحب جو ہیں وہ یہ بار بار کہتا جی میں تو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں، اور دھوکہ یہ دیتا ہے، فراڈ یہ کرتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس نے اپنی ویب سائٹ کا نام رکھا ہے اہل سنت پاک.com۔ یہ کیوں نہیں رکھا کہ اہل اسلام پاک.com؟ اور پھر اس کے جو ریسرچ پیپر ہیں
ان ریسرچ پیپر کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں. یہ دیکھیں اس کے ریسرچ پیپر میں نیچے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ نوجوانان اہل سنت اسلام آباد. نوجوانان اہل سنت لکھتے ہو تو نوجوانان اسلام کیوں نہیں؟ ایک تو اہل سنت کا نام استعمال کرتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ عقائد و نظریات جو ہیں وہ بیگانوں والے لوگوں کے سامنے اس کو پروموٹ کرتا ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ اہل سنت یہ صدیوں سے ہمیشہ سے یہ عقیدہ اور یہ مسلک اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ عقیدہ جماعت کا چلا آ رہا ہے صحابہ کرام سے لے کر. اور اب یہ دیکھیں کہ پلیٹ فارم ہمارا اہل سنت کا استعمال کر رہا ہے. یہ جو کتابیں ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں. اور اہل تشیع کی کتابیں اصول کافی، فروع کافی، الاستبصار، تہذیب الاحکام، ملا یازر الفقی، یہ کتابیں ہیں. اگر یہ کہتا ہے کہ میں صرف مسلم ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف مسلم ہو تو قرآن کے بعد پھر تم کن کتابوں سے حوالے پیش کرتے ہو؟ کن کتابوں کو فالو کرتے ہو؟ جن کتابوں کے نام لیتے ہو یہ تو کتابیں اہل سنت کی ہیں. اگر صرف مسلم کہتے ہو تو پھر تو یہ ہے کہ جتنے فرقے ہیں ان تمام فرقوں کی کتابیں تمہیں فالو کرنی چاہیے. یہ کتابیں اہل تشیع کی، کیونکہ اہل تشیع ہماری کتابوں کو، اہل سنت کی کتابوں کو نہیں مانتے اور اہل سنت اہل تشیع کی کتابوں کو نہیں مانتے. تو اگر اپنے آپ کو صرف مسلم کہتے ہو، سنی شیعہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، تو پھر اہل سنت کی کتابیں استعمال کیوں کرتے ہو؟ پھر تو تمہیں دونوں کی کتابیں استعمال کرنی چاہیے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے صرف فراڈ اور دجل کرتا ہے. اور جہاں تک اس حدیث کا تعلق 73 فرقوں والی حدیث کا، اس میں بھی اس نے جس انداز سے تعریف اور دجل کا ارتکاب کیا ہے وہ آپ کے سامنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 18 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس حدیث کو بیان کیا، جن میں سے میں نے آپ کے سامنے کچھ نام پیش کیے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی حدیث ہے 73 فرقوں کے حوالے سے، وہ سنن ابی داؤد حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے وہ جامع ترمذی میں 2641 نمبر حدیث ہے. اس کے علاوہ اشریہ امام آجوری کی، اس میں حدیث نمبر 23 اور 24 موجود ہے. شرح اصول اعتقاد اہل سنہ امام ہبۃ اللہ لالکائی کی، اس میں حدیث نمبر 146 اور 147 موجود ہے. الابانہ امام ابن بطہ کی، اس میں بھی یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے. اس کے علاوہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے مسند بزار میں روایت نمبر 119 موجود ہے. اور حضرت عمر بن عوف سے اور دیگر صحابہ کرام میں سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت انس بن مالک سے ابن ماجہ میں 3993 نمبر حدیث ہے. اور امام ابن ابی العاصم کی کتاب السنہ کے اندر 64 نمبر روایت سیدنا انس بن مالک سے موجود ہے دیگر کتابوں میں. اس کے علاوہ امام سیدنا ابو امامہ الباہلی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 429 اور روایت کا نمبر ہے 39047، یہ ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 8 صفحہ نمبر 188 پر، اور السنہ امام ابن ابی العاصم کی کتاب میں روایت نمبر جناب 68 سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ سے موجود ہے. اور اس کے علاوہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنن ابی داؤد میں 4596، ترمذی میں 2640، ابن ماجہ میں 3991، صحیح ابن حبان میں 6274 اور 6731، مسند ابی یعلا میں 5903 اور 5971، مستدرک حاکم میں حدیث نمبر پہلی جلد میں 10 ہے. اشریہ آجوری کی مسند احمد بن حنبل میں 8194 نمبر. یہ روایت اہل سنت کی درجنوں کتابوں میں جو ہے وہ تقریباً درجن سے زائد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ سے موجود ہے، جس میں واضح طور پر موجود ہے کہ امت کے اندر یہ افتراق انتشار ہوگا. 73 گروہ بنے گے، 72 جہنمی اور 1 جنتی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اور وہ جو جنتی ہوگا وہ فرمایا کہ ہی الجماعت، وہ ایک جماعت ہوگی. یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں. اور اہل تشیع کی کتابوں میں سے یہ امالی توسی ہے، ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی کی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 523 پر. اور یہ صدوق کی کتاب الخصال، شیخ صدوق کی کتاب الخصال، اس میں صفحہ نمبر 706 اور 7 پر. اور اس کے علاوہ ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار کے
کی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 3 پر متعدد روایات اور احادیث موجود ہیں کہ جس میں فرمایا گیا کہ امت کے اندر 73 گروہ ہوں گے اور 72 جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا۔ اب ان میں سے ایک جو جنت میں جائے گا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ ایک کون سا ہوگا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجماعۃ الجماعۃ الجماعہ، وہ ایک جماعت ہوگی، جماعت ہوگی، جماعت ہوگی۔ اور مولا علی کا خطبہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 125 صفحہ نمبر 353 بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ مولا علی اس میں بھی فرماتے ہیں کہ ان ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی تائید اور نصرت اور مدد وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ الزم السواد الاعظم، تو مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ ان کو لازم پکڑ لو اور ان کا ساتھ دو۔ تو ان بحمد تعالیٰ روایات سے مسئلہ بالکل واضح طور پر سامنے آ گیا کہ جو امت میں افتراق انتشار ہوگا، اس وقت انتشار کے وقت تم نے جماعت کو لازم پکڑنا ہے۔ اور جامع ترمذی میں جو لفظ ہیں وہ ذرا سنیں، جامع ترمذی میں جو لفظ ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے جب پوچھا کہ من ہی یا رسول اللہ، حضور ان 73 میں سے جو جنت میں جائے گا وہ ایک کون سا ہے، تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے اور طریقے والا وہ جنت میں جائے گا۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کر کے لکھا ہے کہ اس کی سند حسن ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ اور اس حدیث کو مرزا جیلمی نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 3 پیج نمبر 8 اور اس میں اس نے روایت ذکر کیا ہے، لکھا کہ ترجمہ صحیح حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک ملت کے سوا باقی سب جہنم میں ہوں گے۔ پوچھا گیا وہ ملت کون سی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس حدیث کو مرزا جیلمی نے پہلے اپنے ریسرچ پیپر نمبر میں جو نا وہ نمبر 3 میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، جامع ترمذی کی حدیث کو، اور دیگر احادیث میں نے جو بحمد تعالیٰ پیش کی ہیں ان احادیث سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کو، اپنے صحابہ کی پیروی کو، خلفائے راشدین کی پیروی کو اور اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی اتباع کو اپنی امت کے لیے لازم قرار دیا۔ تو 73 میں سے جو جنت میں جانے والا وہ ہے جو حضور کے صحابہ کے طریقے پر ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے منہج پر ہے۔ اس سے کم از کم اتنا ثابت ہو گیا کہ جو صحابہ کی عظمت کے منکر ہیں، صحابہ کی عظمت کے مخالفین ہیں اور صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں تان دراز کرتے ہیں، ان کا جنتیوں والے گروہ سے تعلق نہیں ہے، وہ ہی الجماعہ میں داخل نہیں ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں اب کچھ چند اشکالات جو عام طور پہ بعض صلح کلیوں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں اور مرزا نے بھی اس میں مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے، اس حوالے سے اس کو واضح کرنا بھی ضروری ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں یہ حدیث درست ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹ جانا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم نے فرقوں میں نہیں بٹنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ امت میں فرقے ہوں گے، تو وہی بات اپنی جگہ پہ بالکل بجا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ تم فرقوں میں بٹ جاؤ؟ ہم تو کہتے ہیں کہ حدیث کے مطابق جماعت کے ساتھ رہو، اور اس آیت کا جو سیاق کلام ہے اور اس آیت کا جو مفہوم اور مضمون ہے وہ بھی یہی ہے کہ تم نے حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اب حبل اللہ کو فرقوں کے مقابلے میں ذکر کیا، اور فرقوں کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ جماعت ہوتی ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً حدیث موجود ہے کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے۔ امام ہبۃ اللہ اللالکائی نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں رقم نمبر 147 حدیث بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت 73 فرقوں کا ذکر کیا تو حضور سے پوچھا کہ ما حاذل واحدہ، حضور وہ ایک کون سا ہے؟ فقبض یدہ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو اس طرح بند کیا، مٹھی کو بند کیا، وقال الجماعہ،
فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا کہ وہ ایک جماعت ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتا دیا کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جماعت ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے تفسیر طبری میں امام ابو جعفر ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں لے کے آئے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد جماعت ہے۔ حبل اللہ سے مراد جماعت ہے، مسلمانوں کی جو عظیم جماعت ہے، مسلمانوں کا جو گروہ ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5000 ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے قرآن کی 70 سے زیادہ صورتیں سیکھی ہیں۔ یہ وہ صحابی، اور یہ وہ صحابی ہیں، صحیح بخاری میں 4999 نمبر حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں خذوا القرآن من اربع، 4 بندوں سے قرآن سیکھو، اور ان میں سے پہلا نمبر جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان کیا۔ اور تفسیر الصحابی عندہما مسند، امام حاکم نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری مسلم کا اصول یہ ہے کہ صحابی قرآن کی جب تفسیر کرتا ہے تو صحابی کا قرآن کی تفسیر کرنا وہ مرفوع سمجھا جاتا ہے، گویا کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تفسیر حضور سے سیکھی، اور صحابی کی تفسیر مرفوع سمجھی جاتی ہے، گویا کہ حضور نے خود تفسیر بیان کی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد جماعت ہے، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی موجود ہے کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جماعت ہے۔ حبل اللہ سے مراد قرآن بھی ہے، بعض احادیث میں بالکل ٹھیک ہے، قرآن مراد لیں، جماعت مراد لیں، کیونکہ قرآن کو اگر حبل اللہ سے مراد لیا جائے تو تب بھی قرآن کا وہی مفہوم معتبر اور صحیح مانا جائے گا جو جماعت کے مطابق ہے۔ وہ اس لیے کہ اول بدعۃ حدثت فی الاسلام بدعۃ الخوارج، یہاں ذرا سمجھیں، تفصیل کے ساتھ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اسلام کے اندر جو سب سے پہلا فرقہ نکلا ہے، سب سے پہلی بدعت نکلی ہے، وہ خوارج کا فرقہ اور خوارج کی بدعت ہے۔ اور ان کی نشانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ یہ جب نکلیں گے امت کے اندر، یقرؤون القرآن، یہ قرآن پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے۔ صحیح بخاری میں 6931 32 33 اور صحیح مسلم میں 2449 سے لے کر 70 تک، تقریباً 20 کے قریب احادیث موجود ہیں۔ ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ یقرؤون القرآن، یہ قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحیح مسلم ہے کہ 2452 نمبر حدیث، یتلون کتاب اللہ رتبا، وہ اللہ کی کتاب کو بڑا مزے سے پڑھیں گے۔ اور سنن ابی داؤد میں 4565 نمبر حدیث ہے، یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، وہ اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلائیں گے لیکن ان کو قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ خوارج کی نشانی ہے کہ وہ جب امت میں نکلیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ یدعون الی کتاب اللہ، وہ قرآن کی طرف اور کتاب اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے لیکن ان کو قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور صحیح مسلم میں 2468 نمبر حدیث ہے، جب مولا علی کو مشرک کہنے والے خوارج نے حضرت علی کے سامنے آپ کو مشرک کہا اور کہا کہ آپ نے تو خدا کا شریک بنا دیا ہے بندوں کو حاکم بنا کے، لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا حکم نہیں ہے، تو مولا علی نے فرمایا کہ کلمۃ حق ارید بہل باطل، کلمہ حق ہے لیکن تمہاری مراد باطل ہے۔ اور وہ قرآن پڑھ پڑھ کے کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، لہذا علی بھی مشرک ہے نعوذ باللہ تعالیٰ، اور معاویہ بھی مشرک ہے۔ یزید الفقیر تابعی، پہلے یہ خارجی تھے، وہ کہتے ہیں میں حج کے بعد جب مسجد نبی میں پہنچا سرکار کے روضہ شریف کی زیارت کے لیے، مسجد نبی کی زیارت کے لیے، تو میں مسجد نبی شریف میں پہنچا تو وہاں مسجد شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول حدیث کا درس دے رہے تھے۔ یہ صحیح مسلم میں 473 نمبر حدیث ہے۔ تو میں نے جب ان کو درس دیتے سنا اور وہ بیان کر رہے تھے کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، تو میں نے فوراً ان کو کہا کہ قرآن میں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 20 میں تو اللہ فرماتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا۔ اب قرآن سے استدلال کرے، کہتے میں خارجی تھا، میں نے کہا کہ جب بھی وہ جہنم سے جہنمی نکلنا چاہیں گے، ارادہ کریں گے، اعیدوا فیہا،
تو ان کو واپس جہنم میں لٹا دیا جائے گا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت ہی پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ تم نے سورہ اسراء کی یہ آیت نہیں پڑھی، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ کیا ہے مقام محمود؟ یہ حضور کا وہ مقام ہے جو مقام شفاعت ہے۔ اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کو قبول فرما کے جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا۔ تو اب یہ ساری روایات اور حدیث بتاتی ہیں کہ سب سے پہلی بدعت اور سب سے پہلا فرقہ جو امت میں نکلا ہے ان کا مستدل قرآن تھا۔ انہوں نے قرآن ہی کو پکڑا، لیکن ان کا قرآن پڑھنا اس لیے معتبر نہیں ہے کہ وہ جماعت کے خلاف تھا۔ جو صحابہ اکرام نے قرآن سیکھا اور سمجھا، اور صحابہ اکرام جس منہج پر اور جس عقیدے پر تھے، ان خارجیوں کا قرآن پڑھنے کے باوجود جو ہے وہ حبل اللہ کو نہ پکڑ سکنا یہ اس کا واضح ثبوت ہے کہ یہ جماعت سے کٹ کر تھے، یہ جماعت سے ہٹ کر تھے۔ تو آخر رزلٹ اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جماعت کو لازم پکڑنا یہی حبل اللہ ہے۔ جو جماعت سے کٹ کر ہوگا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے اور منہج سے، وہ کبھی بھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ انہی 72 میں سے ہوگا جو جہنم میں جانے والے ہیں، اور جو جنت میں جانے والا ہے وہ کون ہوگا؟ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہج پر ہوگا۔ ابھی اس سلسلے میں کچھ چند اشکالات اور ہیں، ان میں سے ایک اشکال یہ ہے، کہتا جی کہ اپنے آپ کو صرف مسلم کہنا چاہیے، مسلم کے بعد اگلا کوئی جو ہے نا وہ 7 ٹائٹل استعمال نہیں کر سکتے، صرف مسلم، کیونکہ قرآن کہتا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ بالکل بجا ہے، اپنی جگہ پہ بالکل یہ بات درست ہے۔ جب دین کے اعتبار سے بات ہوگی تو ہم دین کے اعتبار سے مسلم ہیں، اور نہ صرف ہم بلکہ قرآن کی آیات کی روشنی میں اللہ رب العزت کے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ سارے مسلم ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جن لوگوں نے ان انبیاء کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے مانا ہے وہ سارے کے سارے مسلم ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو جو ہے نا وہ چاہے گا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور آل عمران کی آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا، مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، لیکن وہ ہر باطل سے منہ موڑنے والے مسلم تھے۔ اور ایسے ہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 میں فرمایا، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو وصیت کی، وَيَعْقُوبُ، اور جناب یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی، یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ اے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا، پس تم نہ مرنا الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان، جناب یعقوب علیہ السلام بھی، اور یہ جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سارے انبیاء اور ان کے ماننے والے مسلم ہیں تو ہم کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ جب بات آئے گی دین کی تو دین کے اعتبار سے سارے نبی مسلم ہیں۔ جب شریعت کی بات آئے گی تو شریعت کے اعتبار سے وہ قومیں جو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی ہیں وہ موسوی ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی ہیں وہ عیسائی ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ محمدی ہیں۔ شریعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے سب مسلم ہیں، اور شریعت کے اعتبار سے موسوی، عیسائی اور محمدی۔ اب اسی طریقے سے جب اگلا درجہ چلے گا کلمہ پڑھنے والوں میں، شریعت محمدی کو ماننے والوں میں جب اختلاف واقع ہو گیا، ایک وہ ہیں جو تقدیر کو مانتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں، ایک وہ ہیں جو صحابہ اکرام کے منہج پر ہیں اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں صحابہ اکرام نعوذ باللہ کافر اور منافق تھے، ایک وہ ہیں جو قبر کے عذاب کو مانتے ہیں اور ایک وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں جو قبر کے عذاب کے منکر ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جو قرآن کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، ایک وہ ہیں جو انبیاء کی شفاعت کے قائل ہیں، دوسرے وہ ہیں جو انبیاء کی شفاعت کے منکر ہیں۔ اگر اس طرح کے بڑے بڑے جب اختلافات پیدا ہوئے تو سارے اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے کہ صحابہ کے منہج پر چلنے والا اور اسی جماعت اور سواد اعظم کی پیروی کرنے والا
کون ہے تو پھر ہمیں یہ ٹائٹل استعمال کرنا پڑے گا اہل السنہ والجماع. اور یہ صحابہ کرام نے ٹائٹل استعمال کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، ائمہ محدثین نے کیا. جس طرح میں نے صحیح مسلم سے روایت نمبر 27 پیش کی، امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ ینظر الی اہل السنۃ فیؤخذ حدیثہم، اگر اہل سنت ہوتا تو اس کی حدیث کو لیتے. یہ نہیں کہا کہ اہل کلمہ ہوتا، کلمہ پڑھنے والا ہوتا، مسلمان ہوتا تو اس کی حدیث کو لیتے. مسلمان تو اپنے آپ کو خارجی بھی کہتے تھے، رافضی بھی کہتے تھے، مرجیہ، مشبہہ، مجسمہ سارے کہتے تھے. تو جب اہل سنت ہوتا تھا تو اس کی حدیث کو لیتے تھے، اور اگر اہل سنت نہیں ہوتا تھا تو اس کی حدیث کو نہیں لیتے تھے. اچھا، جب اختلافات یہ پیش آئے، پیدا ہوئے، تو اس پر پھر ائمہ اسلاف نے، محدثین نے، ہمارے عقائد کے ائمہ نے کتابیں لکھی، اور کتابیں لکھ کے باقاعدہ اہل سنت کے عقائد کو جمع کر دیا. مثال کے طور پر یہ کتاب ہے امام ابو بکر احمد ابن الحسین البیہقی المتوفیٰ 458 ہجری، ان کی کتاب الاعتقاد والہدایۃ الی سبیل الرشاد علی مذہب سلف اہل سنت والجماع، اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر. یہ کتاب امام ہبۃ اللہ اللالکائی المتوفیٰ 418 ہجری کی شرح و اصول اعتقاد اہل سنت والجماع، اہل سنت و جماعت کے اعتقاد کی شرح. یہ کتاب امام ابو جعفر محمد بن سلامہ الطحاوی کی العقیدۃ الطحاویہ المتوفیٰ 321 ہجری. جب شروع میں لکھتے ہیں تو اس کی ابتدا اور آغاز اس انداز سے وہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے عقیدے کے موضوع پر لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ھذا ذکر بیان عقیدت اہل سنت والجماعت علی مذہب فقہاء الملہ. فرماتے ہیں کہ امت اور ملت کے فقہاء اور اہل سنت کے و جماعت کے مذہب پر یہ میں نے عقیدے کی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ. تو ائمہ محدثین اور اکابرین نے یہ جو ٹائٹل اہل السنہ والجماع کا اس لیے اس ذکر کیا، بیان کیا، ایک تو صحابہ کرام سے چلا رہا ہے، اور دوسرا اس لیے کہ تاکہ گمراہ فرقوں سے امتیاز ہو جائے، اور گمراہ فرقوں سے جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے نا وہ عقیدہ بالکل واضح ہو جائے کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا چلا رہا ہے. اور ایک اور مرزا نے لطیفہ اور طنز کیا، وہ کہتا جی کہ حدیث میں آتا کہ جب قیامت کے قریب مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ جنگ اور لڑائی ہوگی تو اس میں جب یہودی پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے تو وہ درخت اور پتھر جو ہے نا وہ مسلمانوں کو پکار کے کہیں گے یا مسلم ھذا یہودی فقتلہ، اے مسلم یہ یہودی ہے اس کو قتل کر دو. تو یہ جو اپنے لیے دیگر ٹائٹل استعمال کرتے ہیں نا یہ دائیں بائیں دیکھیں گے، کیونکہ وہ پتھر اور درخت تو آواز دے گا یا مسلم، تو یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ یہ بہتان ہے. ہم تو اپنے آپ کو بحمد تعالیٰ مسلمان کہتے ہیں. مسلمان کے ساتھ اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں تاکہ باقی گمراہ فرقوں سے امتیاز ہو، باقی جو دلالت اور گمراہی میں گرنے والے فرقے ہیں ان سے امتیاز ہو جائے. اور پھر وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، صحیح بخاری میں 2925 نمبر حدیث میں باقاعدہ لفظ یہ ہیں، صرف یہ لفظ نہیں ہے کہ یا مسلم، بلکہ اس میں لفظ یہ ہے کہ وہ پتھر اور درخت کہے گا یا عبد اللہ، یا عبد اللہ. صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں اگلی روایت ہے اس میں کہ یا مسلم، اور مسند احمد ابن حنبل میں لفظ یہ کہ یا مؤمن، یا مؤمن، یا عبد اللہ، یا مسلم. اب صحیح بخاری کے مطابق یا عبد اللہ بھی وہ پتھر اور درخت کہے گا، تو جب وہ یا عبد اللہ کہے گا تو پھر مرزا صاحب کس طرف دیکھیں گے؟ کیونکہ تم تو کہتے وہ ٹائٹل صرف مسلم کا، تو وہ درخت اور پتھر تو یا عبد اللہ بھی کہے گا، تو وہ کس کو مخاطب ہوگا؟ اصل میں حدیث جو ہے یہ حدیث بالمعنی ہے، یہ روایت بالمعنی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو مخاطب ہوگا اور خطاب کرے گا کہ اے اہل ایمان آؤ، یہ یہودی ہے میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اس کو قتل کر دو. بات سمجھ آ رہی نا جی؟ تو یہ جو نا وہ اشکالات مرزا جو ہے وہ پیش کرتا ہے. لہٰذا بحمد تعالیٰ ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر آج تک جتنے اولیاء اللہ سلف صالحین محدثین ائمہ اور فقہا چلے آ رہے ہیں ان کے مطابق اور بحمد تعالیٰ اسی منہج پر ہمارا عقیدہ ہے. اچھا، اس سلسلے میں ایک اور بات ہی مرزا نے کی اور کہتا ہے کہ میرا کوئی موقف اور عقیدہ ایسا نہیں ہے جو 14 صدیوں میں کسی نہ کسی مکتبہ فکر کا نہ رہا ہو. اصل میں یہ جو ڈنڈی مارتا ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو نا وہ عقیدے جو نا وہ دائیں بائیں سے لینے ہوتے ہیں.
اب اس پہ غور کریں ذرا، میرا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے، کوئی موقف ایسا نہیں ہے جو 14 صدیوں میں کسی نہ کسی مکتبہ فکر کا نہ رہا ہو، تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے کہ مرزا کے بعض عقائد وہ ہیں جو خارجیوں کے ہیں، بعض وہ ہیں جو روافظ کے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جو کافروں اور بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان کو اولیاء اللہ اور صالحین اور اللہ کے محبوبوں پر چسپاں کرنا، مسلمانوں پر چسپاں کرنا، یہ خارجیوں کا طریقہ ہے۔ صحیح بخاری میں 6930 نمبر حدیث سے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو بیان کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کا موقف یہ ہے کہ کانا یراہم شرار خلق اللہ، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کو اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق قرار دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انہم ان طلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المسلمین، کہ انہوں نے کافروں پر اتری آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کی ہیں۔ تو کافروں پر اتری آیتیں مسلمانوں اور مومنین پر چسپاں کرنا یہ خارجیوں کا طریقہ ہے، اور یہی مرزا کا طریقہ ہے۔ کہتا ہے میرا کوئی عقیدہ نظریہ ایسا نہیں ہے جو 14 صدیوں میں کسی نہ کسی مکتبہ فکر کا نہ رہا ہو، تو یقیناً یہ خارجی مکتبہ فکر کا عقیدہ ہے کہ وہ کافروں پر اتری آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ اور ایک اس کا نظریہ جو رافضیوں والا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پہ تبرہ کرنا، بنو امیہ کی بدماشیاں، بنو امیہ کی جناب یہ کارستانیاں، یہ لفظ بول بول کے سیدنا امیر معاویہ، حضرت عمر ابن العاص اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر تبرہ کرنا اور ان پر زبانیں تان دراز کرنا، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اولیاء اللہ کی کرامات کو بیان کر کے طنز کرنا، ان کا انکار کرنا، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کرامات الاولیاء حق، اللہ کے ولیوں کی کرامتیں برحق ہیں، صحابہ کرام کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی اولیاء اللہ کی کرامات جاری و ساری ہیں، اور کرامات اولیاء کا انکار کرنا یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، اور یہ مرزا نے معتزلہ سے لیا ہوا ہے۔ تو مرزا اپنی بات میں اس بات میں بالکل ٹھیک ہے کہ 14 صدیوں میں جتنے گمراہ فرقے گزرے ہیں ان میں سے تھوڑی تھوڑی جراثیم اور عقائد اس نے لے کے جو ہے نا اس کو جمع کیا ہوا ہے۔